قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم قیامت کی کچھ اور چھوٹی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے نشانی نمبر 29، 30، 31 اور اس کے بعد اور بھی ہیں۔ اس میں آتا ہے لالچ اور کنجوسی کی کثرت، قطع رحمی اور پڑوسی سے برا سلوک۔ لالچ جو ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، کنجوسی بہت زیادہ ہو جائے گی، قطع رحمی ہو جائے گی، یعنی کہ قطع کا مطلب ہوتا ہے توڑنا یا کاٹنا، اور رحم رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ اور پھر پڑوسی سے برا سلوک یعنی ہمسائے کے ساتھ برا سلوک۔ تو اب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بہت سی نفسیاتی بیماریاں عام ہو جائیں گی، جس سے کہ اسلامی معاشرہ پارا پارا ہو جائے گا، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور ان میں سے ایک نشانی ہے حد سے بڑھا ہوا لالچ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حرص اور لالچ میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، معاملہ سخت سے سخت ہوتا جائے گا، اور لوگوں کے بخل یعنی کنجوسی اور حرص میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زمانہ قریب تر ہو جائے گا اور عمل کم ہو جائے گا، بخل اور حرص کا دور دورہ ہوگا، اور قتل و غارت گری میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فحش یعنی بد کلامی، بے حیائی، قطع رحمی اور پڑوسی سے برا سلوک ظاہر نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فحش یعنی کہ بد کلامی اور بخل ظاہر نہ ہو، اور ایماندار کو خائن نہ سمجھا جائے، یعنی خائن کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو، اور جو امانتیں ہیں وہ خائن کے سپرد نہ ہو جائیں۔ الوعول دنیا سے نہ چلے جائیں، اور التحوت چھا نہ جائیں۔ تو پوچھا گیا کہ الوعول کون لوگ سے ہیں اور التحوت کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الوعول سے مراد معزز اور اشرافیہ طبقہ یعنی کہ جو اچھے لوگ ہوں گے، اور التحوت سے مراد گھٹیا اور غیر معروف لوگ ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی تھی وہ واقعہ ہو چکی ہے۔ ہم بہت سے لوگوں میں جھگڑا اور فساد دیکھ رہے ہیں، اسی طرح پھر لوگوں کے درمیان قطع رحمی اور پڑوسی سے برا جو سلوک ہے وہ بھی ہمارے دیکھنے میں آتا ہے۔ تو لوگوں کے درمیان محبت، صلہ رحمی اور پیار کی جگہ جو ہے وہ نفرت اور جو عداوت ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ تو اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ لوگ اپنے پڑوسی سے ناواقف ہیں۔ اس کے بعد نشانی نمبر 32 ہے کہ فحاشی کا عام ہو جانا، یعنی کہ بے حیائی کا عام ہو جانا۔ فحاش سے مراد عریاں لباس اور ایسے ایسے الفاظ بولنا کہ جن کے اندر بے حیائی کا عنصر پایا جائے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو گالی دینا اور لعن طعن کرنا بھی یہ فحش میں شامل ہے، جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فحش کو تھے، آپ نے کبھی ایسے الفاظ نہیں بولے تھے، گالی گلوچ بھی کبھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی لعن طعن کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنے حیا والے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنواری لڑکی سے بھی حیا والے تھے، اور آپ اور ان نبی کی امتی ہو کر آج ہماری دیکھیں کیا حالت ہے۔ ہم بالکل کوئی بھی آر محسوس نہیں کرتے ایسی باتیں کرتے ہوئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ فحاشی جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فحاشی عام نہ ہو جائے۔ اس کے بعد قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں نشانی نمبر 33 ہے کہ امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جانا، یعنی کہ امانت دار کو خیانت دار اور خیانت دار کو امانت دار سمجھا جائے گا۔
امانت تو اور دیانت جو ہے یہ اٹھا لی جائے گی، اور جو مناسب یعنی کہ عہدے ہوں گے وہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص حقیقت میں امانت دار ہوگا اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور اس کی جو سچائی پر، امانت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اور جو حقیقت میں جھوٹا ہوگا، منافق ہوگا، خوشامدی ہوگا۔ خوشامد کہتے ہیں کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریفیں کرنا، اور چرب زبان یعنی تیز زبان والا ہوگا، اور خیانت والا ہوگا، اسے قابل اعتماد سمجھا جائے گا۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں نشانی نمبر 34 ہے کہ اچھے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور برے لوگوں کا ظہور ہوگا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ معزز، دانا، عقل مند اور علماء جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور گھٹیا، جاہل اور قسم کے جو لوگ ہیں ان کی جگہ وہ لے لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بعول فوت ہو جائیں گے اور طاغوت جو ہیں وہ عام نہ ہو جائیں گے۔ یہ ابھی پیچھے میں نے حدیث آپ کو بتائی بھی ہے۔ تو اس میں ہے کہ گھٹیا لوگ جو ہیں وہ اوپر آ جائیں گے، اور اہم جو مناصب ہوں گے وہ ان کو سنبھال لیں گے، اور ذرائع ابلاغ اور میڈیا ان کے ذریعے سے یہ چیز ہوگی کہ وہ جو ڈھولوں والے ہوں گے، طبلہ نواز ہوں گے، ان کی جو ہے کثرت ہو جائے گی، اور جو دانشور لوگ ہوں گے، عقل مند جو لوگ ہوں گے، مفکرین ہوں گے، علماء ہوں گے، وہ لوگوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہوں گے، اور ذرائع ابلاغ سے بھی وہ اوجھل ہوں گے۔ تو آج کل لوگوں میں شہرت وہی حاصل کرتے ہیں جو گانے بجانے، رقص و سرور اور عیاشی و فحاشی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک عالم جو ہوتے ہیں، عالم، سیاستدان، قابل ڈاکٹر، انجینئر اور ان جیسے جو دوسرے قابل لوگ، ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو قیامت کی یہ نشانی واضح اور نمایاں ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ لیکن ابھی بھی جو صورتحال ہے زیادہ خراب نہیں ہوئی، اب بھی بہت سے لوگ دینی لیکچر جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ اکثر ممالک میں علماء اور داعیان دین کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ جو لوگ ہیں علمی مجالس میں شرکت کرنے اور ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی دینی پروگرام دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو دن بدن ایسے چینلز جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ دیکھا گیا ہے کہ جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی دینی لیکچر جو ہیں وہ سنتے ہیں، اور ان سے ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی نمبر 35 ہے کہ مال کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں لاپرواہی۔ تو جب مسلمان کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دین میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو جب دین کے اندر کمی آ جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ شبہات والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان جو ہے حرام کام کرنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جو کچھ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، یہ چیز موجودہ دور میں عملی طور پر واضح ہو چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی کہ اس بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی نے بس یہی دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، تو اس بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مال جو ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو حرام کاموں کے کاروبار ہیں ان کے اندر بھی آج ہم ملازمتیں کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ حرام چیزوں کی جو تجارت کے اندر ہم کوئی آر محسوس نہیں کرتے، جیسے سگریٹ ہے، شراب ہے، خواتین کے لیے ایسے لباس ہیں جو غیر صحیح نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج ایسا ہی ہے، لباس بھی مل رہا ہے تو جو یہودیوں کی کلچر کی عکاسی کرتے ہیں، تو اس کی تجارت کے اندر، سودی کاروبار کے اندر، یا پھر ایسے کاروبار کے لیے دکان کرائے پر دینا جو حرام ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پاک اور حلال چیزوں کو کھاؤ۔
یعنی جو تمہارا مال ہو وہ بھی حلال ہو، اور جس طریقے سے کمایا جا رہا ہے وہ طریقہ بھی حلال ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ تو ہر وہ گوشت جو سود اور حرام کمائی سے پروان چڑھتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یعنی کہ آپ کے جسم کا کوئی ایک بھی حصہ حرام کھانے سے اگر پل بڑھ رہا ہے اس کو ضروری طور پر جہنم کے اندر جانا ہوگا، کیونکہ جو شخص پرہیزگاری سے کام لیتا ہے اور شبہے والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ لوگوں کے اندر بالکل اجنبی سمجھا جاتا ہے اور ضرورت سے زیادہ محتاط ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر وہ رشوت قبول نہیں کرتا تو بعض اوقات اسے اپنے منصب یعنی اپنے عہدے یا پھر ملازمت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور آبرو کو نقص سے بچا لے گا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ اس چرواہے کی طرح جو کسی کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے قریب ہے کہ اس کی چراگاہ میں واقع ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ ہے مشابہات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام بھی واضح کر دیے جو ہم نے کرنے ہیں اور وہ کام بھی جو ہم نے نہیں کرنے۔ اب کچھ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو وہ مشابہات کے اندر آتی ہیں۔ اب ہم ان کی کیفیت کے اندر جائیں یا ان کی ٹوہ میں لگ جائیں تو پھر یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشابہات میں مبتلا ہو گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو کسی کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، تو قریب ہے کہ اس چراگاہ میں واقع ہو جائے۔ تو اسی طرح انسان اللہ کی مشابہات چیزوں جو مبہم رکھی ہیں ان کی ٹوہ میں جب ہم لگتے ہیں تو ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر عین ممکن ہوتا ہے کہ ہم کفر میں واقع ہو جاتے ہیں اور حرام کے اندر واقع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بچنے کا کہا گیا ہے۔ تو ایسے کاروبار جو جائز ہیں جن کے بارے میں ہمیں واضح بتایا گیا ہے ہمیں وہ کاروبار کرنے چاہیے، اور جن کو منع کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایسے وہ کام جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ اور اسی دور میں کے اندر وہ کام نہیں تھے لیکن ان سے ملتی جلتی چیزیں جو تھی وہ منع کیں، جیسے آج لوگ کہتے ہیں شراب تو حرام ہے لیکن شیشہ حرام نہیں ہے، سب کچھ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر جو ہے وہ حرام ہے۔ کوئی بھی نشہ آور چیز ہوگی وہ نشے کی صورت میں جو آپ کو نشہ دیتی ہو وہ حرام ہے۔ تو ایسی تمام باتیں جو کہ مشابہات میں جاتی ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نشانی نمبر 36 ہے مال فہ کی من مانی تقسیم ہوگی۔ مال فہ میں نے آپ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ مال ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے حاصل کر لیا جاتا ہے، خواہ وہ دشمن میدان جنگ چھوڑ کر چلا جائے یا اس نے شکست تسلیم کر لی ہو یا پھر ہتھیار ڈال دے لڑائی نہ ہو اور وہ اپنا مال جو ہے مسلمانوں کے سپرد کر دے، تو اس کو مال فہ کہتے ہیں۔ اب ایسے مال کو بھی اس طرح تقسیم کیا جائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں کہ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہارے لڑے بھڑے بغیر مطلب لڑنے کے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ لگا دیا وہ اللہ کا اور رسول کا، قرابت داروں کا، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ ہی میں یہ مال گردش نہ کرتا رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مال کو اپنے فرمان کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ غنی لوگ اس مال پر قابض ہو کر جو فقراء کو محروم نہ کر دیں۔ تو آخری زمانے میں لوگ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تقسیم کی مخالفت کریں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال جو ہے آپس میں بانٹ لیا جائے گا اور امانت کو بوجھ سمجھا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد نشانی نمبر 37 ہے کہ امانت کو مال غنیمت سمجھنا، یعنی کہ
میں آپ کے پاس اگر کوئی مثال ہے کہ میں اگر آپ کے پاس کوئی چیز ضمانت کے طور پر رکھواتی ہوں تو آپ سمجھو کہ یہ میری ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے امانتوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے بھی صحیح سلامت اس کے مالکوں کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دیا کرو۔ اب آخری زمانے کے اندر کیا ہوگا کہ کچھ مال امانت کے طور پر کسی کے حوالے کیا جائے گا، لیکن وہ غنیمت سمجھ کر اپنی ملکیت تصور کر لے گا، اور جب مالک اپنا جو مال ہے وہ واپس مانگے گا تو پھر وہ اسے واپس نہیں کرے گا، انکار کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بری عادات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔